بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تاریخ اسلام سیریز کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مزید حالات و واقعات آپ سے بیان کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازدواج اور اولاد کا ذکر کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو قربانی کا واقعہ ہے اس کو بھی بیان کریں گے، اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات اور تدفین کے بارے میں بھی آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ تو دوستو، اس معلوماتی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پہ تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تاریخ یعقوبی اور حیات القلوب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حج کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مشعر الحرام پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ وہیں آپ سو گئے۔ سوتے میں آپ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور ایک روایت کے مطابق 3 دن تک آپ نے یہ خواب دیکھا۔ در حقیقت یہ خواب نہ تھا بلکہ حکم خدا بندی تھا، اور خدا نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے اس حوالے سے بات کی، لیکن ان کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کا ارادہ ذبح کرنے کا ہے۔ آپ نے کہا کہ حضرت اسماعیل کو بنا سنوار دو، ان کو تیار کر دو، میں ایک دوست کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں انہیں لے کر۔ چنانچہ آپ نے انہیں تیار کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھری لی اور ایک رسی لی اور ایک پٹی بھی ساتھ رکھ لی اور روانہ ہو گئے۔ منع میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا، مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اس کی راہ میں ذبح کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مطمئن ہوتے ہوئے عرض کیا کہ بابا جان، پھر تامل کیا ہے؟ جو حکم ہوا ہے کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ باپ بیٹے کی یہ حیران کن گفتگو سن کر شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم آرام سے بیٹھی ہو، وہاں ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ مجھ سے زیادہ ان کو چاہتے ہیں۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے باپ کو کیا ہو گیا ہے جو ایسا غلط کام کر رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام ہوا، تو پھر حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، اور جب وہاں سے بھی اسے مایوسی ہوئی تو حضرت اسماعیل کو بہکانے آیا۔ جناب ہاجرہ اگرچہ مطمئن تھیں لیکن ماں کا دل رکھتی تھیں، چنانچہ شیطان کے اس کہنے پر وہ اپنے گھر سے نکل پڑیں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے گفتگو کے بعد اسے زمین پر لٹا دیا، اور حضرت اسماعیل کے کہنے کے مطابق کہ جوان کا تڑپنا دیکھا نہ جائے گا، انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ تاریخ میں ہے کہ اس وقت باپ بھی رو رہا تھا اور بیٹا بھی، کیونکہ یہ فطری تقاضا تھا۔ آخرکار دل کڑا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک گلے پر چھری چلائی، لیکن چھری پلٹ گئی۔ آپ نے پھر اس کو سیدھا کیا اور پھر چلائی، اس طرح 3 دفعہ ہوا۔ آخرکار آپ نے چھری کو مضبوط پکڑا اور زمین پر گھٹنوں کو ٹیکنے کے بعد پوری طاقت سے چھری کو دبا کر چلایا تو گلا کٹ گیا۔ آپ خوش ہو گئے کہ قربانی کامیاب ہو گئی ہے۔ خدا نے بھی فرما دیا، تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کھولی تو دیکھا کہ ایک دمبا ذبح پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیحدہ کھڑے ہیں۔ آپ غمگین ہو گئے۔ ارشاد ہوا، ابراہیم رنجیدہ نہ ہو، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا ہے۔ تاریخ طبری اور ارائس السالبی میں ہے کہ وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کیا گیا وہ وہی تھا جو حابیل نے نظر کے طور پر قابیل کے مقابلے میں پیش کیا تھا۔ تاریخ روضۃ الصفا میں یہ روایت ملتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل ذبح ہونے سے بچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سخت رنجیدہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، صلب اسماعیل علیہ السلام میں نور محمد مصطفیٰ جاگزین ہے، میں نے اس کی حفاظت ضروری قرار دی، اس لیے انہیں بچا لیا۔ اب تم مستقبل کے حالات دیکھو۔ چنانچہ خدا نے حجابات اٹھا دیے۔ انہوں نے فرزندان اسماعیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم نے اولاد اسماعیل میں امام حسین پر نظر کی تو پوچھا، مالک، اس عظیم شرف کا مالک کون ہے؟ فرمایا، حسین بن علی، جو کہ رسول محمد کا نواسا ہے۔ عرض کی، میرے مالک، حسین علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کی وجہ سے میں انہیں اسماعیل سے زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ خدا نے فرمایا کہ بس میں نے اسی حسین کو اسماعیل کے عوض میں قبول کر لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذبح عظیم سے مراد حسین بن علی کی شہادت ہے۔
حیات القلوب میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقع کربلا دیکھ کر بے انتہا روئے۔ کشف الغمہ میں ہے کہ ذبح سے بچ جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ہاجرہ جو کہ راہ میں انتظار کر رہی تھیں، جب ان پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظر پڑی تو اسماعیل علیہ السلام بھی رو پڑے۔ حضرت ہاجرہ نے واقعہ پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد جناب ہاجرہ بھی بے اختیار ہو گئیں اور حضرت اسماعیل کو سینے سے لگا کر بے حد روئیں اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہاجرہ کی نظر جب حضرت اسماعیل کے گلے پر پڑی تو انہیں نشان ذبح نظر آیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہاجرہ اسی صدمے سے بیمار ہو گئیں اور اسی غم میں انتقال فرما گئیں۔ تاریخ طبری میں ہے کہ آپ کا انتقال اس واقعے سے 2 سال کے بعد ہوا۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا اور خود شام و فلسطین کی طرف واپس چلے گئے۔ جناب ہاجرہ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 15 سال کی ہوئی تو وہ وفات پا گئیں۔ آپ کی وفات پر قبیلہ بنو جرہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے کفن و دفن کا انتظام کیا اور اس امر کی بے حد کوشش کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر کمال رنج و غم کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وطن کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب جرہمیوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ارادہ ترک وطن معلوم ہوا تو ان لوگوں نے مزاحمت کی، مگر حضرت اسماعیل نہ مانے۔ پھر انہوں نے سمجھانے بجھانے میں پورا مبالغہ کیا، مگر وہ کمال غم کی وجہ سے اپنے ارادے میں تبدیلی نہ پیدا کر سکے۔ بالآخر ان لوگوں نے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا، طے یہ پایا کہ ان کی شادی کر دی جائے اور انہیں شکار کا شوق دلایا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنی اس ترکیب میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت اسماعیل کی شادی وہاں کے ایک معزز ترین گھرانے میں کر دی گئی اور انہیں آہستہ آہستہ شکار کا بھی شوق دلایا گیا۔ آخرکار وہ وہیں رہ گئے اور ترک وطن سے باز آ گئے۔ علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ وہ بیوی عمالقہ میں سے تھی اور اس کا نام اسامہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ قبیلہ بنی جرہم میں سے تھی اور اس کا نام عمادہ تھا، جسے بعد میں انہوں نے طلاق دے دی تھی۔ تاریخ طبری اور تاریخ یعقوبی میں ہے کہ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر خبر لیا کرتے تھے اور تشریف لایا کرتے تھے، لیکن اب کی مرتبہ جب تشریف لائے تو ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت اسماعیل بالغ ہو چکے تھے، ان کی شادی ہو چکی تھی، اور جب گھر پر پہنچے اور انہوں نے دق الباب کیا تو حضرت اسماعیل کی بیوی برآمد ہوئی۔ آپ نے پوچھا اسماعیل کہاں ہیں اور تو ان کی کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ شکار کو گئے ہیں اور میں ان کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس نے نہ تو آپ کی خاطر کی اور نہ کھانا پانی پیش کیا، اور یہ بھی نہ کہا کہ آپ سواری سے اتر کر تشریف رکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے رویے کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں واپس جا رہا ہوں، جب اسماعیل آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی ڈیوڑی کو بدل دو۔ یہ کہہ کر وہ تشریف لے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا ایک پیر مرد آئے تھے اور کہہ گئے ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے کی ڈیوڑی بدل دو۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھے تیرے بارے میں طلاق دینے کو کہہ کر گئے ہیں، ان کا حکم اٹل ہے، اس لیے میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور عورت حیفہ بنت مزاز سے شادی کر لی اور اسی کے ساتھ ایام حیات گزار رہے تھے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ سال کے گزرتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اتفاقاً جناب اسماعیل اس دفعہ بھی شکار کو گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی ان کے گھر کے قریب پہنچے وہ استقبال کے لیے دوڑ پڑیں اور اپنے ہمراہ لا کر درخواست کی کہ سواری سے اتریں تاکہ میں آپ کا سر دھوؤں۔ آپ نے فرمایا کہ میں سواری سے نہ اتروں گا۔ اس نے کہا اچھا سر ہی جھکا دیجئے کہ میں بوسہ دے لوں۔ اس نے کہا آپ دور سے آئے ہیں، آپ کا سر مبارک بہت گرد آلود ہے، مجھے موقع دیجئے کہ میں اسے دھوؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر پاؤں رکھ کر نصف سر ایک طرف اور نصف سر دوسری طرف سے دھلوا لیا۔ آپ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو اس نے فوراً خرما، گوشت اور دودھ حاضر کیا۔ یہ دیکھ کر آپ نے اس کو دعا دی اور اس کے بعد ان سے کہا کہ جب حضرت اسماعیل آئیں تو ان سے کہنا کہ ڈیوڑی کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو بیوی نے سارا قصہ کہہ سنایا اور بتایا کہ یہ پتھر ہے جس پر انہوں نے قدم رکھے تھے۔ یہ سنتے ہی حضرت اسماعیل اپنے پدر بزرگوار کے زیر قدم آئے ہوئے پتھر پر گر پڑے اور اسے چومنے لگے اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم خوش نصیب ہو،
کہ حضرت خلیل اللہ نے تمہاری قدر و منزلت کی مجھے ہدایت فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کی موجودگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ معظمہ سے واپس اپنے وطن تشریف لے گئے تھے، پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے حضرت اسحاق کی شادی کا فیصلہ فرمایا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں اپنے فرزند اسحاق کی شادی کنانیوں میں نہیں کرنا چاہتا، میری خواہش ہے کہ اس کی شادی اپنے ہی خاندان میں ہو، لہٰذا تو جا اور تلاش کر۔ وہ وہاں سے روانہ ہو کر بابل پہنچا اور وہاں جا کر ایک مقام پر قیام کیا۔ اسی دوران میں اس نے چند لڑکیوں کو پانی بھرتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک لڑکی کو پسند کر کے اسے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے اور تو کس قبیلے اور خاندان سے ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام ربقہ بنت بتویل بن ناہور برادر ابراہیم ہے اور میری ماں حضرت لوط کی ہمشیرہ ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے والد کے پاس لے چلو، چنانچہ وہ اسے اپنے ہمراہ لے گئی۔ اس نے اس کے باپ سے ملاقات کی اور حضرت ابراہیم کا فرمان پیش کرتے ہوئے ربقہ کو حضرت اسحاق کے لیے مانگا۔ بتویل نے اس خواہش کو منظور کر لیا، پھر انتظامات ہوئے اور ربقہ کی شادی حضرت اسحاق کے ساتھ ہو گئی۔ جناب سارہ نے بھی اس شادی سے بے حد مسرت کا اظہار فرمایا۔ ویورز، اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خصوصیات اور اولیات کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ لفظ ابراہیم اجمی ہے اور اس کے معنی ہے پدر مہربان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرخ و سفید یعنی گورے رنگ کے تھے۔ ان کا قد و قامت نہایت ہی مناسب تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، سینہ چوڑا تھا، لقب خلیل اللہ اور خلیل الرحمن تھا، کنیت ابو الانبیاء اور ابو محمد تھی۔ آپ مہمانوں کے دل دادا تھے۔ آپ نے کبھی اس حال میں کھانا نہیں کھایا کہ تنہا ہوتے۔ آپ پہلے شخص ہیں جس نے ہجرت اختیار کی تھی، اور آپ ہی پہلے وہ شخص ہوں گے جس کو خدا قیامت میں حلۂ بہشت پہنائے گا۔ پھر آپ کے بعد بروایت حیات القلوب حضرت محمد مصطفیٰ اور 12 امام اور فاطمہ زہرا کو جنت کے حلے ملیں گے۔ سب سے پہلے جہاد آپ ہی کے عہد میں فرض ہوا اور مال غنیمت کی تقسیم کا اصول بھی معین ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ سفر سے واپسی میں سوغات کا لانا آپ ہی کی سنت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر سفر سے واپسی میں کچھ نہ لا سکو تو پتھر ہی ہمراہ لے آؤ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہمراہ ریت کی بوری بھی لائے تھے جسے خدا نے آٹا بنا دیا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سفر سے سوغات لانے میں برکت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جس نے لوہے کو کام میں لانا بتایا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے خمس نکالا اور سب سے پہلے تیر اندازی کی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی نسل میں نبوت کے لیے دعا کی تھی اور خدا نے منظور فرما لی تھی، اور آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہیں بلوغ سے پہلے ہی رشد عطا فرما دیا تھا، اور یہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سریت کی تیاری کی ہے۔ کثیر روایت میں ہے کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے لوگوں کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ان کے بال سفید ہوئے تو انہوں نے خدا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ یہ بزرگی اور وقار کی علامت ہے اور بڑھاپے کی نشانی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مناسک حج کی تعلیم دی ہے۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جن کو خدا کی محبت میں آگ میں ڈالا گیا۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جن کے لیے خدا نے مردوں کو زندہ کیا۔ آپ وہ ہیں کہ جب آپ سفر میں ہوتے تھے اور حضرت سارہ کو دیکھنا چاہتے تھے تو خدا درمیان سے حجاب ہٹا دیتا تھا۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حجامت بنوائی تھی اور ختنہ کرنا سنت قرار دیا تھا، اور خود دیگر انبیاء کی طرح مختون پیدا ہوئے تھے۔ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی کہ اے ابراہیم، جب تم نے اپنے مال کو مہمانوں کے لیے وقف کر دیا اور اپنے بیٹے کو ذبح کیا اور اپنے کو آگ میں ڈال لیا اور خدا سے پوری طور پر لو لگا لی، تو ہم نے تم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اکثر روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر بے شمار سجدے کیے، خدا سے کوئی چیز مانگی نہیں، بے شمار مہمانوں کو کھانا کھلایا، نماز شب کی پوری پابندی کی اور محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے، تو خدا نے انہیں خلت عطا کی اور اپنا خلیل یعنی دوست بنا لیا۔ ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آپ سے بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے عین الیقین حاصل کرنے کے لیے یا اس لیے کہ شیطان نے ایک دریا پر کسی کو درندوں کی غذا بنتے ہوئے دیکھ کر لوگوں میں یہ پیروپگنڈا شروع کر دیا تھا کہ خدا کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ان ہضم شدہ اجزاء کو پھر جمع کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے بارگاہ احدیت میں یہ درخواست کی کہ خدایا مجھے مردوں کو زندہ کرنا دکھا دے۔ خدا نے فرمایا کہ کیا تم کو اس کا یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ کیوں نہیں، مگر آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو کامل یقین ہو جائے۔
خدا نے فرمایا اچھا اگر یہ چاہتے ہو تو 4 پرندے لو اور ان کو اپنے پاس رکھ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو، اس کے بعد ان کو بلاؤ، پھر دیکھو کہ کیسے وہ سب کے سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور سمجھ رکھو کہ خدا بے شک غالب اور حکمت والا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ 4 پرندے گدھ، بطخ، مور اور مرغ تھے۔ آپ نے ان سب کو جمع کیا اور ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں ملا لیا، اور اس کے بعد مختلف حصے کر کے سب کو کوٹ کر پیس ڈالا۔ اس کے بعد 10 حصے کر کے پہاڑوں پر رکھ دیے اور 4 کی چونچیں اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کے بعد 4 کو پکارا تو ایک ایک ریزہ اپنی جگہ سے اڑ کر اس چونچ سے جا ملا، اور یہ پرندے اپنی اصلی صورت میں آ گئے، اور نہ صرف یہ کہ وہ زندہ ہوئے بلکہ اوپر اڑ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو کافی شہرت حاصل ہوئی اور شیطان کا پروپیگنڈا ختم ہوا اور لوگ گمراہی سے بچ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ درخواست اس لیے کی تھی کہ حضرت اسرائیل نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ خدا آپ کو اپنی دوستی کے مرتبے پر فائز کرے گا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کی خاطر سے مردہ زندہ کرے گا۔ اسی اشتیاق میں حضرت ابراہیم نے شدید انتظار کے بعد موقع پا کر یہ درخواست کی جو پوری ہو کر رہی، اور حضرت ابراہیم نے یہ درخواست اس وقت کی تھی جب خدا نے آپ کو ملکوت السماوات والارض کی سیر کرائی تھی۔ آپ نے دریا کے کنارے ایک مردے کو دیکھا جس کا آدھا بدن پانی میں اور آدھا خشکی میں تھا، اور پانی کے حصے کو دریا کے جانور کھاتے اور خشکی کے حصے کو خشکی کے جانور کھائے جا رہے تھے، اور پھر باہم لڑتے اور ایک دوسرے کو کھائے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم کو تعجب ہوا اور دعا کی، خدایا مجھے مردوں کا زندہ کرنا دکھا دے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ خداوند عالم نے جب کلمات کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے لیا اور انہیں کامیاب پایا تو فرمایا میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے عرض کی مالک کیا میری ذریت میں بھی امام ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا بے شک ہوں گے، لیکن یہ عہدہ امامت میری طرف سے ظالموں کو نصیب نہ ہوگا۔ روایات میں ہے کہ تعمیر کعبہ کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن واپس تشریف لے گئے تو اس کے بعد دوسرے سال وہ جناب سارہ اور اسحاق سمیت حج کے لیے آئے، اور سب لوگ خصوصاً حضرت اسماعیل علیہ السلام بے حد خوش تھے، اور پھر اس کے بعد سے برابر ہر سال حج کو آتے رہے، خصوصاً حضرت اسحاق ضرور آتے تھے۔ اس آمد و رفت سے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل میں بے حد محبت پروان چڑھ گئی تھی۔ بروایت طبری 130 سال کی عمر میں جناب سارہ وفات پا گئیں، اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قریہ جبابرہ میں دفن کر دیا۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ خدا نے کتنی کتابیں نازل کی ہیں؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ آدم پر 10 صحیفے، شیس پر 50 صحیفے، ادریس پر 30 صحیفے، ابراہیم پر 10 صحیفے، موسیٰ پر توریت، عیسیٰ پر انجیل، داؤد پر زبور اور مجھ پر قرآن نازل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ان میں ہدایتی امثال تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل اور اسحاق کے علاوہ اور بھی بہت سی اولادیں تھیں، لیکن ان میں ایک بھی لڑکی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا جب زمانہ قریب آیا اور صرف چند سال کی زندگی باقی رہ گئی تو اتفاقاً یا عمداً سرزمین نجف پر وہ تشریف لائے۔ اس زمین پر روزانہ شب کو زلزلہ آیا کرتا تھا، جس رات کو وہ وہاں ٹھہرے زلزلہ نہ آیا۔ لوگوں نے تلاش شروع کر دی کہ وہ کون شخص ہے جس کی برکت سے آج رات زلزلہ نہ آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ نیا آنے والا ایک مرد پیر ہے۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ وہ نبی خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ لوگوں نے ان سے خواہش کی کہ آپ ہمیشہ کے لیے یہیں سکونت اختیار فرما لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ نجف اشرف کی سرزمین تم لوگ میرے ہاتھ فروخت کر دو، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جس طرح میرے قیام سے یہاں کا زلزلہ رک گیا ہے اسی طرح ہمیشہ رکا رہے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کے ارشاد کو مان لیا۔ پہلے ہبہ کرنا چاہتے تھے مگر انہوں نے خریدنے پر اصرار فرمایا۔ بالآخر 7 گوسفند اور 4 دراز گوشت کے عوض میں اس زمین کو خرید لیا اور زلزلے ہمیشہ کے لیے رک گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں جناب سارہ کی استدعا پر درخواست کی تھی کہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک میں خود خواہش نہ کروں، اور خداوند عالم نے اس درخواست کو منظور فرما لیا تھا۔
برواयत तिबरी खुदावंद आलम ने इस वक्त जब अयाम हयात ख़त्म हो रहे थे, मलकुल मौत को हज़रत इब्राहीम के पास भेजा और ये फरमा दिया कि अगर वो मरने की ख्वाहिश करें तो इनकी रूह कब्ज़ कर लो। मलकुल मौत एक नहायती ज़ईफ़ मर्द की सूरत में ज़ाहिर हुए। हज़रत इब्राहीम जो मेहमानों के आशिक़ थे, फ़ौरन एक गधा लेकर उस मकाम पर पहुँचे और इस मर्द ज़ईफ़ को अपनी क़यामगाह पर ले आए और खाने के वक्त उनके सामने खाना रखा और ख़ुद भी साथ बैठकर खाने लगे। इस मर्द ज़ईफ़ के बदन में शदीद किस्म का इर्ताश और लर्ज़ा था। वो खाना खाने से मजबूर और माजूर था। वो जब लुक़मा उठाता था तो सीधा मुँह में ना ले जा सकता था और सख्त आजिज़ और परेशान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए शेख, तेरी ये हालत क्यों है और इसका सबब क्या है? उसने जवाब दिया कि ये कुछ जो देख रहे हो बुढ़ापे की वजह से है। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम ने खुदावंद आलम से अर्ज़ की, मालिक, मैं ज़िंदगी के इस नतीजे से सख्त बेजार हूँ और बखुशी चाहता हूँ कि रूह कब्ज़ कर ली जाए। ये सुनते ही मलकुल मौत ने आपकी रूह मुबारक कब्ज़ कर ली और आप बरवायत अल-मसूदी और अल-याक़ूबी मंगल के दिन माह आप की 10 तारीख़ को 195 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए। एक रिवायत में यह भी है कि आप बीमार रहे और 25 यौम बीमार रहकर मुहर्रम की 9वीं तारीख़ को इंतकाल फरमा गए। आपकी नमाज जनाजा हज़रत इसहाक़ ने पढ़ाई और कब्र जनाब सारा के करीब दफन कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब सारा की ज़िंदगी में हज़रत हाजरा के अलावा कोई और निकाह नहीं फरमाया था। फिर जब वो इंतकाल फरमा गई तो उन्होंने एक कुनानी औरत से निकाह किया जिसका नाम कतूरा बिनत यफ्तरा था और इस औरत से 6 फ़र्जंद पैदा हुए जिनके नाम ये हैं ज़मरन, यक्षन, मदन, मदाइन, नशबाक, शौह या सहरी। इसी तरह हज़रत इब्राहीम के 3 औरतों के बदन से 8 फ़र्जंद मुतवल्लिद हुए जिनकी नस्लें खूब फली फूलीं, लेकिन इन सब में हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक़ के अलावा कोई भी शर्फ़ नबूवत से मुशर्रफ ना हुआ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सफ़र मिराज के सिलसिले में आसमानों पर गए तो आपने एक दरख्त के नीचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस हाल में बैठा हुआ देखा कि इनके गिर्द बेशुमार बच्चे थे। हज़रत जिब्राइल ने कहा कि ये मोमिनों के वो बच्चे हैं जो दुनिया में इंतकाल कर गए हैं और हज़रत इब्राहीम इनको ग़िज़ा दे रहे हैं ताकि ये तरबियत पाएँ। दोस्तों, यहाँ पर इस मालूमाती वीडियो का अख्तिताम करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक जलील क़द्र पैगम्बर और नबी गुज़रे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना दोस्त यानी खलीलुल्लाह भी कहा है। हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले दीन इब्राहिमी पे कायम थे और नबी पाक के अजदाद भी दीन इब्राहिमी को ही इख्तियार किए हुए थे। दोस्तों, अगली वीडियो में हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने पर बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस पहुँचती रहें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।